بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر سیدوں میں جانا اور بادشاہ عنقبود کا مارا جانا۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصہ سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندون جن سے پوچھا کہ اے سمندون، تو نے کسی جزیرے میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا کہ اے حضرت، میں نے دیکھی ہے، دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور بلندی اس کی 100 گز ہے۔ اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے، اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک مکان عالی شان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے، اور اس پر ایک مینارہ بلند ہے۔ اس مینارے پر 2 شیر سنگین اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی صورتیں وہاں موجود ہیں، اور جب میں نے اس کو شک، قصر، محل، بلند عمارت وغیرہ پر جا کر دیکھا، 4000 حجروں میں لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں، اور اس کے بیچ ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک نہایت حسین محلقہ، اس کے ساتھ ایک دختر برج اختر کی بیٹی ہے، اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے حجروں میں داخل ہوئیں۔ اس وقت میں نے جا کر ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا کیا نام ہے، وہ محلقہ حسین نیک خاتون کون ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور وہ علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے، اور وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ اس شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و جمیل محلقہ آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہ زادی ہے، اور یہ صورتیں طلیسم اس کے واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں گے تو یہ آواز دیں گے، پھر اس وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی بادشاہ یا کوئی دشمن آیا ہے، تو اس وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے، اور جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا طریقہ یہی چلاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے حاکم منصب ہیں۔ جب کوئی اسامی یا فریادی دونوں میں کوئی خصوصیت، تنازع، جھگڑا واقع ہوتا ہے تو دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق پر ہوتا ہے اس کو دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور جو شخص بے راہ نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، جناب اس کا یہ ماجرا ہے۔ پس سمندرون میں سے جب شہر سیدوں کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا، تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ، ان میں تمہارے ہمراہ میں چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ بمعجب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت پر آمجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سیدون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سے نمایاں ہوا تو وہ طیب العلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دیکھ کر اس مینارے اور برجوں پر سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آتا ہے، کوئی حملہ کرنے لگا ہے۔ تب تمام اہل شہر صفا، تمام لشکر ماں ہتھیاروں کے آراستہ کر کے جنگوں کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ماں فوج تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا، اور نہ کبھی سنا ہے کہ اس کا لشکر ہوا پر سوار ہو کر آ رہا ہے، کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو، اس کے بعد جب حکم ہو وہ تمام جن اور ان کافروں سے لڑنے لگے۔
مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجا، چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا کہ اب تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ بعد حکم کے مطابق مردم بسیاران سے لڑے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا، ہوا نے ایک مشت خاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی تو وہ اندھا ہو گیا اور فوراً غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے شیر نے اس پر پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا، اور بعض نے کہا کہ ٹڈی آ کر اس پلید کی آنکھوں کو کھا گئی تھی۔ اس طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافروں کا لشکر سلیمان نے مار کر بہادر اور شاہ عنکبوت کی بیٹی کو، وہ نہایت حسین و جمیل تھی، اس کے اپنے ساتھ حضرت سلیمان اپنے تخت پر اٹھا کر اور شہر کو ویران کر کے چلے آئے۔ میں اس قصہ کو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔